أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اور ان کے طریقے سے انحراف کرے، اعراض کرے. الا من صفیہ نفسہ، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو بے وقوفی میں مبتلا کر چکا ہو، حماقت میں مبتلا کر چکا ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا اس سے اس کے رب نے سر تسلیم خم کرو، جھک جاؤ میرے سامنے. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے سامنے، جہانوں کے پروردگار کے سامنے جھک گیا ہوں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلی بات کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اس کا شان نزول مفسرین نے یہ لکھا کہ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھتیجے تھے. تو ایک دن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان بھتیجوں کو جو یہودیت پر تھے انہیں سمجھایا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تورات میں یہ بیان موجود ہے اور لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں سے ایک نبی کو بھیجوں گا، ایک نبی کو مبعوث کروں گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل دونوں میں سے ہوگا. اور فرمایا جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پالے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا، انکار کرے گا، تو فرمایا کہ وہ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا اور ملعون ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجوں کو یہ بتایا. ان میں سے ایک ایمان لے آیا لیکن دوسرا یہودیت پر مرا. اس پر یہ آیت اتری، فرمایا مَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو ملت ابراہیمی سے اعراض کر دے، چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے، وہ ملعون ہے اور وہ شخص حماقت میں مبتلا ہو چکا ہے. اس کے بارے میں یہ نازل ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کس سے کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس مذہب کا نام تھا جو اللہ کی طرف سے ابراہیم پر نازل کیا گیا، اس کو ملت کہا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت پر عمل کیا، اس کو اپنایا اور اس مذہب سے فرمایا وہی اعراض کرے گا اور وہی شخص چہرہ پھیر دے گا جو بے وقوف ہوگا. اب یہاں ملت تین چیزیں ہیں، ایک ہے دین، ایک ہے ملت اور ایک ہے شریعت. تینوں میں فرق ہے. دین کس سے کہا جاتا ہے؟ دین ایک بنیادی عقیدہ ہوتا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ دین ایک مشترکہ میراث ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دین ایک ہی رہا ہے اور اس کے بنیادی عقائد میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں۔ اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ سب دین میں آ گیا۔ دوسری چیز ہے ملت، تو کہا گیا ملت ان موٹے موٹے اصول اور کلیات کا نام ہے کہ جو کبھی منسوخ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اصول اور وہ کلیات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ملت ہے۔ جیسے طہارت اور اس طرح کئی چیزیں یہ ملت میں آ جاتی ہیں، تواضع، عاجزی، یہ ملت۔ اور چونکہ ملت ابراہیمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ایک ہی ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے تو گویا اس نے ملت ابراہیمی کی اتباع کی، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے شریعت۔ شریعت کس سے کہا جاتا ہے؟ فرمایا شریعت جو ہوتی ہے، ہر نبی کی شریعت مختلف ہوتی ہے۔ شریعت میں مسائل کی جزیات ہوتی ہیں جو جگہ اور زمانے کی مناسبت سے بدلتی رہتی ہیں۔ ایک جگہ پر اور حکم ہے، دوسری جگہ اور، ایک زمانے میں اور حکم ہے، دوسرے زمانے میں اور حکم ہے، بدلتی رہتی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ تم میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے جدا جدا شریعت بنائی۔ آپ دیکھ لیں کہ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ کپڑے کو ناپاکی لگے تو کاٹ دیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا آیا؟ دھو لو تو پاک ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح بعض شریعتوں میں تھا گناہ کیا تو توبہ کیا ہے؟ قتل کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا آ گیا کہ توبہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب کہہ دے تو گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ شریعت ہے، اور شریعتیں ہر نبی کی الگ ہوا کرتی ہیں، مختلف، لیکن میں نے کہا ملت اور دین یہ ایک ہوا کرتے ہیں، یہ منسوخ نہیں ہوا کرتے اور ایک ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا نحن معشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی ایک جماعت ہیں، اولاد علات، ہم علاتی اولاد ہیں، ہم باپ شریک اولاد ہیں، ودیننا واحد، اور ہمارا دین ایک ہے۔ دین ایک ہے، ایک ہی دین پر سارے کے سارے ہیں، لیکن ہر ایک کی شریعت الگ الگ ہے۔ جیسے کہ علاتی بھائی ہوا کرتے ہیں، لہذا فرمایا یہ کیفیت ہے کہ ان کی ماں ایک ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ۔ تو گویا یہاں اس کو بیان کر دیا۔ اب فرمایا کہ کون ہے جو اس سے اعراض کرے؟ ظاہر ہے وہ بے وقوف ہے، حماقت والا ہے جو اس سے اعراض کرے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بتایا جا رہا ہے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم تو وہ ہیں جن کو ہم نے دنیا میں چن لیا، انتخاب کر لیا۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بلند مرتبہ عطا کیا اور فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہاں کہا ہم نے کائنات میں ابراہیم کو چن لیا۔ آیت سے کیا پتہ چل رہا تھا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام ساری کائنات میں سب سے افضل ہے، یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن جب باقی دلائل کو دیکھا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت حضرت ابراہیم پر آتی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کلی حاصل ہے، کہ تمام کائنات پر فضیلت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے، اور ان میں ایک خاص کمال کیا ہے؟ خاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا، یہ کمال کسی اور کو نہیں۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سارے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم،
مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، الفاظ مختصر معنی زیادہ، جامع الفاظ عطا کیے گئے۔ اوتیت جوامع الکلم، اور فرمایا ونصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد رعب کے ساتھ کی ہے۔ آدمی دیکھتا ہے میرا رعب اس پر چھا جایا کرتا ہے، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے رعب ہوتا ہے۔ اور فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ہر نبی قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، محدود وقت کے لیے آیا، اور مجھے ساری کائنات کے لیے جو ہے رسول بنا کر بھیجا۔ میری رسالت عام ہے، سب کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اور آگے فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہر نبی کو عبادت کی جگہ مختص کر دی گئی ہے، لیکن میرے لیے پوری روئے زمین کو عبادت کی جگہ بنا دیا، جہاں عبادت کا وقت ہو آدمی عبادت کر لے۔ طہوراً، اور مجھے میرے لیے اس مٹی کو طاہر بنا دیا کہ جب پانی نہیں ہے تیمم کرے آدمی پاک ہو گیا اور نماز پڑھ لے۔ فرمایا یہ کسی کے لیے نہیں، وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، جبکہ کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجایا گیا۔ تو یہ فضائل، یہ فضیلتیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر کلی فضیلت حاصل ہے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کلی فضیلت حاصل ہے، ورنہ یہ آیت اور کئی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا، اور اللہ نے آپ کو جو کمالات عطا فرمائے وہ کسی اور پیغمبر کو آپ نے عطا نہیں فرمائے، تو لہٰذا آپ مخلوق میں سب سے بلند مرتبے پر ہیں۔ ہاں، آپ کے بعد سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور لکھا مفسرین نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آپ کو فضائل عطا فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں بھی انہیں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ بھائی انبیاء سے بڑھ کر کوئی اور نیکوکار نہیں ہے، سب سے بڑے نیکوکار انبیاء ہیں۔ کیوں؟ انبیاء معصوم ہیں، لیکن اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ انسانیت میں سب سے زیادہ انبیاء کی عظمت ہے، اور فرشتوں میں سے بھی افضل کون ہے؟ انبیاء ہیں۔ حالانکہ فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ افضل انبیاء ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے بھی سب سے افضل ہیں، اس لیے فرمایا انہو فی الآخرۃ لمن الصالحین، بلند مرتبے ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، اللہ سب پر انہیں فضیلت عطا فرمائیں گے۔ اور انسانیت میں فضیلت، انسانیت کو جو اشرف المخلوقات قرار دیا، انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے قرار دیا کہ انبیاء انسانیت میں تشریف لائے ہیں، لہذا وہ سب سے افضل ہیں۔ اور آگے فرما دیا اذ قال لہ رب اسلم، حضرت ابراہیم کو یہ کیوں مقام ملا، یہ مرتبہ کیوں ملا؟ اللہ نے انہیں فرمایا کہ سر تسلیم خم کر لو، اپنے سر کو میرے سامنے جھکا لو۔ قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا میں نے اپنا سر جھکا دیا جہانوں کے رب کے سامنے۔ کیا حکم ملا؟ حکم ملا تھا باپ کو توحید کی دعوت دو، ایمان کی طرف بلاؤ، لیکن باپ کے ادب کو ملحوظ رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ باپ بت گر ہے، بت بنانے والا ہے، بیٹا بت توڑنے والا ہے، لیکن جب بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی تو کیا کہا؟ یا ابتی، یا ابت، اے ابا جان، اے ابو جی، یوں کر کے پکارا ہے، ان کی توہین نہیں کی ہے۔ باپ کفر پر ہے، بیٹا پھر بھی ادب و احترام کر رہے، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم ملا میرے ابراہیم اپنی قوم کو دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھی اس میں تأمل نہیں کیا، بادشاہ کے دربار میں بھی گئے، رب کی توحید کی دعوت دی، عوام میں بھی گئے، 80 سال نبوت ملنے کے 80 سال تک دعوت دیتے رہے، ہر ایک کے پاس گئے، پتھر کھائے، آگ میں چلے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن دعوت دیتے رہے۔ یہ کیا تھا؟ ہاں اسلمت لرب العالمین، اپنے سر کو جھکا دیا تھا۔ آگ میں چلے جاؤ مان لیا،
پہلے گزر گیا ہے، بیوی بیٹے کو درخت کے نیچے چھوڑ کر آ جاؤ، بیاب ہو گیا جگہ میں وہیں چھوڑ کر آگے اسلمت لرب العالمین فرمایا۔ جب بھی کہا امتحان لیا، اتنے امتحانات سے گزر کر کامیاب ہوئے، لہٰذا اس لیے ہم نے ان کو چن لیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے جب امتحانات ہوں، آدمی صبر کے ساتھ جب ان میں قائم رہ جائے تو اللہ کامیابی سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاک